اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمت عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کے بارے میں تعلیمات اور ان کا استعمال کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ کوئی بھی نعمت زحمت نہیں ہوتی جب تک انسان اس کو غلط استعمال میں نہیں لاتا۔ ایک چیز نعمت ہے اور نعمت، انعام، یہ سارے ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں۔ جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا اللہ تو نے۔ یہ نعمت، انعام۔ ایک چیز ہے رحمت اور ایک چیز ہے زحمت۔ انعام اور رحمت میں کیا فرق ہے یہ سمجھیے۔ انعام ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہے، وہ انعام ہے، چاہے وہ زندگی ہے، چاہے وہ موت ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ ہوا ہے، کچھ بھی ہے، جو کچھ اللہ نے دے دیا وہ ہے انعام۔ اب اس انعام کو بندہ کرے صحیح استعمال، یہ ہے رحمت۔ یعنی اب یہ سمجھ آ گیا کہ ہر انعام رحمت نہیں ہوتی، بلکہ رحمت انسان پہ ہی منحصر ہے کہ اس انعام کو وہ استعمال کیسے لاتا ہے۔ اگر وہ اس کو صحیح استعمال میں نہیں لائے گا تو انعام رحمت نہیں ہوگا بلکہ وہ اس پر زحمت بن جائے گا۔ مثلا اب دولت یہ انعام ہے، اللہ کی عطا ہے، جو اللہ کی عطا ہے، گاڈ گفٹڈ ہے، وہ ہے انعام۔ اب اگر بندہ اس دولت کو صحیح استعمال میں لے کر آ گیا، یہ دولت اس کے لیے رحمت ہے۔ اگر اس کو صحیح استعمال میں لے کر نہ آیا تو یہ دولت اس کے لیے سب سے بڑی زحمت ہے۔ اولاد یہ بھی انعام ہے۔ اب اگر یہ انعام صحیح معنوں میں انسان اس کی تربیت کر لی، اپنے لیے فائدہ مند بنا دیا دنیا اور آخرت کے حوالے سے، اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں۔ لیکن اگر اس کو صحیح تربیت اس کی نہ کر سکا، دنیا اور آخرت کے حوالے سے اس کو ٹھیک نہ کر سکا، تو اولاد سے بڑی پھر زحمت کوئی نہیں۔ تو اللہ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے وہ ہے اللہ کا انعام۔ اب وہ انسان اس انعام کو صحیح استعمال میں لائے۔ اب صحیح استعمال کیا ہے؟ جیسے آپ کوئی بھی چیز خرید لیں، کوئی بھی پروڈکٹ خریدیں، موبائل فون لے لیں، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک آپ کو انسٹرکشن بک ملتی ہے کہ بھئی آپ نے اس مشین کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو اوپن کیسے کرنا ہے، سیل کیسے ڈالنے، کیا کیا فنکشنز ہیں۔ اور جو ہائی لیول پر کام ہوتا ہے کہ بڑی بڑی مشینری باہر سے منگواتے ہیں، اور جو بڑی بڑی مشینری باہر سے آتی ہے تو وہاں دو چیزیں آتی ہیں، ایک انسٹرکشن بک آتی ہے اور ساتھ ایک انجینئر آتا ہے جو سکھاتا ہے۔ جب انجینئر سکھا کر جاتا ہے وہ اپنے بعد لوگوں کو کہہ کر جاتا ہے کہ بھائی میں جا رہا، اب اگر تمہیں کوئی بھی مدد چاہیے تو اس کتاب سے دیکھ لینا۔ بس یہ آپ طریقہ سمجھ گئے، ساری بات سمجھ گئے کہ اللہ نے بھی ہر انعام کے بارے میں قرآن میں تعلیمات دی ہیں، انسٹرکشنز دی ہیں۔ اگر وہ انعامات انہی
ہدایات کے مطابق استعمال میں لائیں گے وہ ہے رحمت. اگر ہم اپنے مرضی سے کریں گے تو پھر انعام کو ہم تباہ کر دیں گے، وہ ہے بڑی زحمت. جیسے انجینئر آ کر سکھاتا ہے تو نبی بھی آئے، انہوں نے آ کر سکھایا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے گئے تو کیا فرما کر گئے اپنے آخری خطبہ میں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول. تو اسی طرح جو کچھ اللہ کی عطا ہے وہ ہے انعام. تو دولت بھی بہت بڑا انعام ہے. یعنی بعض اوقات لوگ خیال کرتے ہیں کہ جی دین اسلام تو بڑا ہی دولت کے خلاف ہے. بھئی اسلام دولت کے خلاف نہیں ہے، جائیداد بنانے کے کوئی خلاف نہیں ہے. آپ چاہیں تو اپنا گھر بنائیں، اچھا کپڑا پہنیں، اچھی سواری لیں. بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی منقول ہے، حدیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ اچھی سواری اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. تو دولت ہوگی تو بھائی سواری آئے گی نا. تو اسلام دولت کے مخالف نہیں ہے، ہاں دولت کے غلط استعمال کے مخالف ہے. اسی طرح اسلام نفسانی خواہشات کے مخالف نہیں ہے، ہاں ان نفسانی خواہشات کو غلط استعمال کے مخالف ہے. اسلام جذبات کے مخالف نہیں ہے، ان جذبات کے غلط استعمال کے مخالف ہے. جیسے بعض اوقات کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی دین میں تو غصہ حرام ہے. بھئی کہیں حرام نہیں ہے، اسلام میں غصہ جائز ہے. کیونکہ اگر آپ غصہ نہیں کریں گے تو آپ جہاد کیسے کریں گے؟ آپ جہاد کر ہی نہیں سکتے. بھائی یہ آپ کے سامنے کافر ہوگا، آپ کو غصہ ہی نہیں آ رہا، آپ اس کو ماریں گے کیسے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصہ کیا، اور احادیث مبارکہ سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب غصہ کی حالت میں آتے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی کے درمیان کی جو رگ وین ہوتی تھی ابھر جاتی تھی. صحابہ کہتے تھے ہم سمجھ جاتے تھے یہ چیز حضور کو ناگوار گزری. لیکن غصہ حضور نے اپنے لیے نہیں کیا کبھی بھی، اس کو صحیح استعمال میں لے کر آئے. کس کے لیے؟ دین اسلام کے لیے کیا. تو اسلام مخالفت نہیں کرتا، اسلام تو ڈائریکشن دیتا ہے. اسلام کہتے ہیں بھئی یہ چیز ہے، اس کو یوں استعمال کر لو، تمہارے لیے فائدہ مند ہے. تو دولت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دولت، یہ پیسہ، یہ جائیداد، اگر تم اس کو صحیح استعمال میں لے آؤ گے تو اس کا انعام، اس پر اللہ کی رحمتیں کتنی ہوں گی. اللہ نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. اب یہاں ایک نکتہ سمجھ لیجئے، انفاق کسے کہتے ہیں؟ انفاق کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا، نکال دینا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، وہ آپ کی پراپرٹی ہے، آپ اپنی پراپرٹی سے اس چیز کو نکال دیں، اپنی اونرشپ سے اس چیز کو نکال دیں، اپنی ملکیت سے نکال دیں، اور فی سبیل اللہ، اللہ ہی کے لیے نکالیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی جگہ پر اپنی ملکیت نکالیں گے تو ہم معاوضہ لیتے ہیں. بھئی آپ نے کوئی چیز، مکان ہے، آپ نے اپنی ملکیت سے نکالا، آپ اگلے کو کہیں گے بھئی مجھے پیسے دو اتنے. یہ فی سبیل اللہ نہیں ہوا. فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی ڈیمانڈ کے، معاوضے کے اس چیز کو اپنی ملکیت سے نکال دیں، ڈیمانڈ بھی نہ ہو. اچھا جب آپ نے اپنی ملکیت سے وہ چیز نکال دی تو بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ چیز آپ کی نہیں رہی. یہ بنیادی اصول بن گیا. جب آپ کی وہ چیز نہیں رہی تو پھر آپ اس چیز کے بارے میں فکر مند نہیں ہو سکتے. دیکھیں فی سبیل اللہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. مثلا وہ جیسے بعض حضرات کے درمیان یہ بات عام طور پر مشہور ہوتی ہے کہ بھئی فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، غریب کو دے دو، مدرسے کو نہ دو. بھئی کیوں نہ دیں؟ بھئی یہ نہ مولوی کھا جائیں گے.
اب آپ ایک ذرا ذہن میں بات سمجھیے کہ اگر آپ بازار جاتے ہیں، آپ بازار سے کوئی چیز لیتے ہیں، آپ نے 5,000 روپے کی کوئی چیز لے لی، آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ فلاں بندہ جس سے آپ نے وہ چیز 5,000 روپے کی لی تھی، وہ بندے نے 5,000 کی شراب خرید لی ہے، اب کیا آپ اس سے کوئی سوال کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں بھئی تو نے میرے 5,000 کی شراب کیوں لی؟ اب وہ کہے گا بھئی آپ کے ہے ہی نہیں، آپ نے تو مجھے دے دی، میں جو مرضی کروں۔ تو بنیادی اصول یہ ہے کہ جو چیز اپنی ملکیت سے آپ نکال دیتے ہیں، آپ اس کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتے، آپ کہہ بھی نہیں سکتے، آپ اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ فکر مند ہو رہے ہیں تو مطلب ہے وہ چیز ابھی آپ کی ملکیت میں ہے، ملکیت سے نکلی نہیں۔ تو جس پر آپ کو اعتماد ہے، آپ نے وہ چیز اس کے حوالے کر دی، یہ انفاق اپنی پراپرٹی سے نکال دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنی زکوٰۃ کو، اپنے انفاق کو باطل تباہ نہ کرو، بالمن احسان جتا کر، والاذی مینٹلی ٹارچر کر کے، اگلے کو مینٹلی ٹارچر کر دینا، بھئی میں نے تمہاری مدد کی تھی، اللہ کہتے ہیں تمہارے صدقے تباہ ہو جائیں گے ایسے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اور اشارہ کہہ دے دیا ریاکاری کے طور پر بھی نہ کرو، دکھاوے کے طور پر بھی نہ کرو، اتنی احتیاط ہے انفاق فی سبیل اللہ میں۔ تو جب آپ نے خرچ کر دیا مال اللہ کی راہ میں خالص نیت کے ساتھ، صرف یہ نیت کہ اللہ صرف تیری ہی رضا کے لیے میں خرچ کر رہا ہوں، تو اللہ کا انعام کیا ہوگا؟ کمثل حبہ، اللہ فرماتے اس کی مثال یوں سمجھو جیسے ایک بیج ہے، انبتت 7 سنابل، اس بیج سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں، پلانٹس جس کو آپ کہہ لو، چھوٹے چھوٹے پودے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر ایک کونپل پر 100 بیج موجود ہو۔ اب 7 کونپلیں ہیں، 7 پودے ہیں، ہر پودے پر 100 بیج ہے، تو 7 سے ضرب دے دیں، 700 بیج بن گیا، کس سے؟ ایک بیج سے۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح میں اس بندے کے مال کو بڑھا دیتا ہوں جو میری راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کہتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ جس کو چاہتا ہوں دے دیتا ہوں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو بہت ہی زیادہ علم رکھنے والا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی ہے، آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما نقضت مال من صدقہ، صدقہ دینے سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوگی، حدیث ہے۔ اب جو اس حدیث پر ایمان قرآن کے اصولوں کے مطابق خرچ کرے گا تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ اس کو اور نوازے گا اور نوازے گا۔ تو اس لیے یہ جو انعام ہے، دولت ہے، اس کو ہم اپنے استعمال میں لے کر آئیں، اور استعمال میں لے کر آنے کے ساتھ ساتھ اس کو ان طریقوں پہ خرچ کریں کہ جو طریقہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو یقین جانیے یہ سب کچھ ہمارے لیے بطور رحمت بن جائے گا، اور کل یہی چیزیں ہو سکتا ہے ہماری شفاعت کا باعث بن جائیں، یہی چیزیں ہماری بخشش و مغفرت کا باعث بن جائیں۔ بہرحال اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، اور یہ ذکر حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے ہے۔ آپ حضرات ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ